عبادتیں کس قسم کی کون کون سی ہونی چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ وہ اس دفعہ ایک خاص میسج تھا، اچھا بنا ہوا تھا، بڑا مجھے اچھا لگا لاجیکلی بھی کہ بھئی انہوں نے ہر قسم کے نوافل اس میں رکھے ہوئے تھے کہ آپ حاجات کے نوافل بھی پڑھ لیں تو آپ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ اس میں قضا نمازوں کے گناہوں والا بھی پڑھ لیں، اور وہ بہت ساری چیزیں تھی. خیر اس پہ تو ذرا میرا ایک الگ ماننا ہے کہ اگر اتنا آسان تھا قضا کا تو پھر تو ہر بندہ کہے کہ بھئی آخری عمر میں قضا کر لوں گا. تو لیکن اس کے علاوہ بڑی اچھی وہ مجموعہ آف نوافل تھے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے؟ صحیح حدیث سے میں آپ کو بڑا آسان اور مؤثر طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پوری رات کی عبادت کیسے پا سکتے ہیں. جو لوگ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری بشارتیں. ایک تو یہ کہ نارمل حالات میں بھی آتا ہے کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، پہلی چیز. دوسرا، جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو امام کے ساتھ قیام اللیل شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے. اب اس میں وہ بحث بھی ختم کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، امام کے ساتھ شروع کیا امام کے ساتھ ختم کرے گا، اس کے لیے بھی پوری عبادت رات کی لکھی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی رات کو 100 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، 100 آیات کے ساتھ، 100 آیات آپ اگر آخری پارے میں سے لیں تو شاید 2-3 صورتوں میں آپ کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ جو قیام اللیل کرتا ہے، یعنی 2 رکعت بھی پڑھ لے چاہے 4 پڑھ لے، جو اس کے لیے ایزی ہے، اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہ اس میں 100 آیات سے اوپر ہی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، نماز تراویح آپ پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 گنا اس رات کا قیام کا اجر مل گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو بھی آپ ایکسٹرا کریں گے وہ سارا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں چیری آن ٹاپ ہے، یعنی وہ سارا بونس میں آ جاتا ہے کہ آپ رات کو دعائیں مانگیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب ایکسٹرا ہے. صدقہ خیرات کے اعتبار سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ رات کو نا کچھ اماؤنٹ ضرور آپ مختص کر لیں کہ بھئی یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا. سو فار ایگزامپل آپ نے 10,000 روپیہ نکالا ہوا تھا کہ میں نے آخری اشیاء میں نکالنا ہے، تو وہ آپ کیا کریں 1000 ہر رات کو نکالتے جائیں. جو بھی رات ہوگی اس میں وہ 1000 ملٹیپلائی بائی کم از کم 83 ایئرز لگے گا، کم از کم، کہ آپ نے ہر روز وہ اماؤنٹ نکالا 83 ایئرز کے لیے. تو یہ کام کریں. اچھا، پھر قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، قرآن کے نزول کا ہے، تو اس میں میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جہاں پہ قرآن کو پڑھنے کا اجر، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے کا بہت اجر ہے. یعنی کہ الف لام میم صرف 3 حروف ہیں، ان کو پڑھنے کی 30 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں، حالانکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب بھی مطلب معلوم نہیں. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ بھئی انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق دے، تو یہ آیت کا پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کے مستحق ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو دیکھیں اصل میں جو قرآن کی روح ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے، یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ایک ہمارے دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ ہم نے جی قرآن ختم کرنا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، ضرور کریں، لیکن قرآن کی روح کو نہ بھولیں. اصل روح یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، یہ آپ کے لیے ہدی و شفا و رحمہ، یہ آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، آپ کے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، اور آپ کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنا، چاہے آپ اپنی فیملی کو بٹھا لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوئی تفسیر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جاتی ہے، وہاں سے سن لیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی گھر میں کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنے گی ان خاص راتوں میں. بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہے. آپ ویڈیو لگا کر تلاوت سن بھی سکتے ہیں، ساتھ کر بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، تفسیر بھی سن سکتے ہیں. بلکہ آج کل تو وہ 4K میں آپ کو ویڈیو بھی مل جاتی ہے، ترجمہ بھی مل جاتا ہے، کتنا کچھ آپ کے لیے آسان ہو گیا. میں نے ابھی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی، وہ بڑی زبردست انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے دا کلیئر قرآن کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ باہر بنی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے انگریزی زبان میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان دا فارم آف ایک جیسے ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے، یا جس طریقے سے آپ کسی جیسے اگر بنی اسرائیل نے کوئی بات کی تو وہ الگ آواز میں ہے، اگر وہ حضرت موسیٰ کا جملہ ہے تو وہ الگ آواز میں، تو آپ کو ایک پوری اس کی ڈرامٹائزیشن مل جاتی ہے. وہ جب آپ سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اینڈ یو کین امیجن کہ، اور بڑے بڑے اسکالرز جو ویسٹ کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور وہ بڑی کمال انہوں نے وہ ایک چیز بنائی ہے. تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے. اچھا، قیام اللیل کی جو آپ نے بات کی، وہ میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ
ہم عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعت جو تراویح کی نماز ہوتی ہے یا قیام اللیل کہہ لیں اس کو, وہی ہے, اور آپ نے وہ پڑھی, خود پڑھ لیں, مسجد میں پڑھ لیں, جیسا بھی ہے, اور آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, اس میں ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر آپ اپنے اون پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, کہ مطلب قرآن اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر, کیونکہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بڑا تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر احادیث ملتی ہیں کہ جہاں پہ اگر کسی شخص کو جو ہے نا قرآن نہیں آتا اور وہ امامت کروا رہا ہے یا وہ اپنے اون پہ پڑھ رہا ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کیس میں ہاتھ میں موبائل فون کے ذریعے یا چھوٹا مصحف رکھ کے آپ اپنے ساتھ میں کوئی ٹیبل رکھ لیں جس کے اوپر آپ بعد میں اس کو رکھ دیا کریں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تاکہ آپ اپنے طور پہ فوکس کر کے اس کی یعنی اس کو استعمال کر سکیں اپنے نوافل میں, تہجد کی نماز میں.